الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج کا عنوان نفس ہے. اصل کی محفل میں آپ اس سے متعلق یہ سن چکے کہ سب خرابیاں نفس کی وجہ سے ہیں. اس کی اصلاح سے انسان نیک بن جاتا ہے. کیا کیا خرابیاں ہیں اور کیسے نیک بنتا ہے یہ سب مضمون اثر کی محفل میں آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا. یہ کیسی بات ہے کہ ماں کا پیٹ انسان کے جسم کے بننے کی جگہ. اگر ماں کے پیٹ میں جسم میں کوئی نقص رہ جائے اور بچہ ویسے ہی پیدا ہو جائے تو دنیا کے ڈاکٹر مل کر بھی اس کمی کو پورا نہیں کر سکتے. مثلاً کہ ماں کے پیٹ سے نابینا پیدا ہو دنیا کے ڈاکٹروں سے بھی نہیں کر سکتے. ماں کے پیٹ سے ایک بندے کی انگلیاں بنی ہی نہیں تو دنیا کے اندر آ کر ڈاکٹر انگلیاں بنا نہیں سکتے. ماں کا پیٹ انسان کے جسم کے بننے کی جگہ اگر کمی رہ گئی دنیا میں آ کے پوری نہیں ہو سکتی. اسی طرح یہ زمین اور آسمان کا پیٹ انسان کی روحانیت کے بننے کی جگہ اگر کمی رہ گئی تو وہ قیامت کے دن پوری نہیں ہو سکتی. اس لیے جب لوگ دیکھیں گے منافق مرد اور عورتیں کہ ایمان والوں کے سر پر ایمان کا نور ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا تو وہ ایمان والے مردوں سے کہیں گے انظرونا ذرا ہماری طرف توجہ کیجیے. اس ایمان کی لائٹ تھوڑا اس طرف بھی لائیے ہم بھی راستہ اپنا دیکھ لیں فائدہ اٹھا لیں نقتبس من نورکم ہمیں تمہارے روشنی سے فائدہ مل جائے گا. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا ان کو کہا جائے گا جاؤ اپنے پیچھے دنیا میں یہ نور وہاں سے مل جائے. فضرب بینہم بسور لہ باب ایک دیوار ان کے درمیان بنا دی جائے. تو جسمانیت میں کمی رہ جائے تو دنیا میں آ کے پوری نہیں ہوتی. روحانیت میں کمی رہ جائے قیامت کے دن جا کے پوری نہیں ہوتی. اب ہم زمین و آسمان کے پیٹ کے درمیان ہیں. یہ ہماری شخصیت کے بننے کی جگہ ہے روحانیت کے بننے کی جگہ ہے. اخلاق زمینہ ہمارے اندر سے نکل جائیں اور اخلاق حمیدہ ہمارے اندر آ جائیں اور یہ چیز حاصل ہو سکتی ہے. جس طرح ایک آدمی ارادہ کرے کہ میں پہلوان بنوں گا اور اس کے بعد وہ اپنے آپ کو اس کام کے لیے فارغ کر لے روزانہ ورزش کرے اچھا کھائے پیے تو اس روزانہ کی ورزش اور اچھی خوراک کے بعد 1 سال 2 سال کے بعد وہ آدمی پہلے کی نسبت بہت صحت مند اور مضبوط ہو جائے گا. جس طرح اچھی صحت
حاصل کی جا سکتی ہے محنت کے ذریعے سے، اسی طرح ولایت بھی محنت کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اگر ایک آدمی نیت کر لے کہ میں نے اللہ کا ولی بننا ہے، اور اس کے بعد وہ لوہے کا لنگوٹ باندھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنی زبان کی حفاظت کرے، آنکھوں کی حفاظت کرے، دل دماغ کی حفاظت کرے، جن اعضاء سے گناہ سرزد ہوتے ہیں ان کی حفاظت کرے، تو یقیناً کچھ عرصے کے بعد روحانی طور پر یہ انسان پہلوان بنے گا، یوں سمجھیے اللہ کا ولی بن جائے۔ تو ولایت کسبی چیز ہے۔ کسبی چیز کہتے ہیں کہ جو محنت کر کے حاصل کی جا سکے۔ نبوت وحی ہے، ولایت کسبی ہے۔ کوئی بھی بندہ ولی بننا چاہے وہ بن سکتا ہے، راہیں سب کے لیے کھلی ہیں۔ ایک ہے ولایت عامہ، ہر کلمہ پڑھنے والے کو یہ حاصل ہو جاتی ہے۔ جس نے بھی کلمہ پڑھا وہ اللہ کا دوست ہے۔ خدائی فیصلہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا، لیکن یہ ولایت عامہ ہے۔ مثال کے طور پر اگر یوں پوچھیں کہ اس مجمع میں معاذ اللہ کا دشمن کون ہے کھڑا ہو، تو کوئی نہیں کھڑا ہوگا۔ معلوم ہوا اللہ کا دشمن کوئی نہیں، سب اللہ کے دوست ہیں۔ مگر یہ ولایت عامہ ہے، ایک ولایت خاصہ ہوتی ہے۔ وہ ولایت خاصہ اسے کہتے ہیں کہ انسان کے جسم سے گناہ سرزد نہ ہو، اس کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک پورے جسم پر اللہ کے احکام لاگو ہو جائیں، وہ متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے۔ ایسا جو متقی بن جاتا ہے اس کے متعلق قرآن عظیم الشان کا فیصلہ ہے، ان اولیاءہ الا المتقون، اس کے ولی وہی ہوتے ہیں جو متقی ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ولایت خاصہ عطا فرما دیتا ہے۔ جیسے انسان کے بہت سارے واقف کار ہوتے ہیں، سب سے ایک تعلق ہوتا ہے، لیکن جگری یار قسم کے لوگ تھوڑے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح جس نے کلمہ پڑھ لیا یہ سب کے سب اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے اللہ کے دوست جس کو ولایت خاصہ کہتے ہیں، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی۔ اس محنت کا نام تزکیہ نفس ہے، احسان، مقام احسان کو حاصل کرنا ہے۔ اسی کے لیے یہ سب مجاہدے کیے جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں سب مجاہدوں سے بڑا مجاہدہ ہر حال میں شریعت پر عمل کرنا، اس سے بڑا مجاہدہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ باقی مجاہدے سب چھوٹے۔ جو انسان اپنی مرضی سے مجاہدے کرتا ہے نا وہ نفس کے لیے آسان ہوتے ہیں۔ ہر حال میں شریعت کی پابندی کرنا یہ چیز نفس پر بہت بوجھل ہوتی ہے، بہت بوجھل ہوتی ہے۔ ایک صاحب ایک مرتبہ ملنے کے لیے آئے، جوان عمر تھے، پچھلے 22 سالوں سے وہ متواتر صائم الدہر، روز روزہ رکھتے تھے۔ جب وہ اس حاجت کو ملنے کے لیے تشریف لائے تو جو متعلقین دوست احباب قریب تھے وہ بڑے حیران ہوئے کہ حضرت 22 سال سے متواتر روزہ رکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ کام آسان ہے، یہ کام آسان ہے۔ وہ کہنے لگے جی وہ کیسے؟ میں نے کہا ان سے یہ کہیں کہ یہ ایک دن روزہ رکھیں، ایک دن افطار کریں۔ جب پوچھا ان سے تو کہنے لگے یہ کام مشکل ہے، جو سنت ہے وہ مشکل ہے، اور صائم الدہر رہنا یہ آسان ہے۔ کیوں؟ عادت بن گئی۔ لوگ صبح شام کھاتے ہیں نا، عادت بن جاتی ہے، انہوں نے سحری کے وقت اور مغرب وقت کھانے کی عادت بنا دی، تو نفس کے لیے آسان۔ لیکن سنت یہ کہ ایک دن رکھو ایک دن افطار، ایک دن رکھو ایک دن افطار، یہ چیز بڑی مشکل ہے۔ تو یہ اصول سمجھ لیں
کہ ہر حال میں سنت پر عمل کرنا، اس سے زیادہ نفس کے اوپر بوجھل کام کوئی ہو نہیں سکتا۔ جتنی نفس کی اصلاح اس سے ہوتی ہے اور کسی کام سے نہیں ہوتی۔ اس لیے امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ دوپہر کے وقت سنت کی نیت سے تھوڑی دیر کیلولا کی نیت سے سو جانا، اس پر وہ اجر ملتا ہے جو کروڑ نفلی شب بیداریوں کے اوپر بھی نہیں مل سکتا۔ دوپہر کے وقت سنت کی نیت سے تھوڑی دیر کیلولا کے لیے سو جانا، اس پر وہ اجر ملتا ہے جو کروڑ نفلی شب بیداریوں کے اوپر بھی نہیں ملتا۔ تو یہ ذہن بنائیں کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو ہر حال میں نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتا ہے۔ سنت اس کی طبیعت بن جاتی ہے، اس کی طبیعت ڈھل جاتی ہے سنت کے مطابق۔ عام آدمی کو سنت پر عمل کرنے کے لیے تکلف کرنا پڑتا ہے، اللہ والوں کو تکلف نہیں کرنا پڑتا۔ ایک صاحب پوچھنے لگے کہ یہ آپ میٹھی چیز استعمال نہیں کرتے؟ میں نے کہا جی ہاں، میں زیادہ بھاگ دوڑ نہیں سکتا، ورزش نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر نے کہا پرہیز کرو، تو مجھے پرہیز کرنا۔ کہتے جی بڑا مشکل ہوتا ہوگا۔ میں نے کہا اللہ بھلا کرے ہمارے مشاہد کا، ایسی محنت انہوں نے سکھا دی کہ جس دن ڈاکٹر نے کہا کہ یہ چیزیں استعمال نہیں کرنی، اس دن کے بعد دل میں کبھی طلب ہی نہیں۔ یہ تصوف ذکر و سلوک کی محنت انسان کو ایسا بنا دیتی ہے۔ بس ایک مرتبہ سنا کہ نہیں استعمال کرنی، آج تک یاد نہیں آتا کہ کوئی دن ایسا ہو اپنے دل میں خواہش ہو کہ میٹھی چیز کھاؤ۔ طبیعت کیسی بن گئی؟ تو یہ ذکر کی محنت جو کرواتے ہیں مشائخ، یہ نفس کو لگام ڈال دیتے ہیں۔ انسان لذتوں کا خوگر نہیں ہوتا، وہ پھر سنتوں کو دیکھتا ہے، اس کا بیٹھنا اٹھنا چلنا پھرنا ہر چیز سنت کے مطابق ہو۔ یہ سکھایا ہوا انسان اللہ کا ولی کہلاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ولی وہ ہوتا ہے کہ جس سے کرامتیں صادر ہوتی ہیں۔ کرامتیں تو صادر ہونا بڑا آسان کام ہے، وہ تو جو بھی کر لیتے ہیں، وہ تو ہندوؤں پہ بھی ہو جاتی ہیں، جادوگروں سے بھی ہو جاتی ہیں، تو کون سی بڑی بات ہے؟ کالے علم والے بھی کیا شعبے دکھا دیتے ہیں، تو وہ سب کا آسان ہے، لیکن اس میں ظلمت ہے، گمراہی ہے، ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ وہ تھکتے ہیں تو پھر ہمارے پاس آتے ہیں۔ آج تک ہمیں جن کا عمل کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، آج تک ہمیں پتہ ہی نہیں کیسے کرتے ہیں، اور یہ جنوں کے عامل تھکتے ہیں ہمارے پاس آتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جن کیسے نکل جاتے ہیں۔ اللہ کی شان ہے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کامل بننا عامل نہ بننا۔ تو یہ شریعت ایسی ہے الحمدللہ کہ اس قسم کی چیزیں تو گری پڑی چیزیں ہیں راستے کی۔ اصل چیز یہ ہے ہر حال میں شریعت و سنت کے مطابق زندگی بسر ہو گئی، اس کو ولایت کہتے ہیں، اور یہ اصل مقصود ہے۔ یہ فکر و سلوک کا مقصد کوئی ذکر کی لذتیں لینی تھوڑی ہے۔ ہمارے مشائخ ہمیں عبد اللطف نہیں بناتے، عبد اللطیف بناتے ہیں۔ کئی ہوتے ہیں نا مزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، تو وہ ہمیں عبد اللطیف بناتے ہیں، عبد اللطف نہیں بناتے۔ تو نفس کی اصلاح کیا مطلب؟ کہ نفس کو شریعت کی لگام دے دینا۔ یہ منہ زور گھوڑا ہے، جب اسے شریعت کی لگام مل گئی اب یہ قابو میں آ گیا، اب اس پر سواری کرو اور اللہ کے قرب کے مقامات کی طے کرو۔ اب جو انسان یہ سمجھے
کہ جی شریعت اور ہے، طریقت اور ہے. یہ انسان پکا جائے گا. اچھی طرح سن لیں. جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ شریعت میں ہے. طریقت جس کو کہتے ہیں وہ شریعت کی خادمہ ہے، کوئی انوکھی اور علیحدہ چیز نہیں ہے. تو غلط فہمیاں لوگوں نے ڈال دی، اس لیے آج وہ ولی بھی اس کو سمجھتے ہیں جو ان کو کچھ نہ کچھ الٹا سیدھا کام کر کے دکھا دے. اور یہی کام پہلے تھا. لوگ نبی اسلام کی زندگی کو دیکھتے تھے، کہتے تھے مال حاضر رسول یاقل الطعام ویمشی فی الاسواق. یہ کیسے رسول ہیں؟ کھانا کھاتے ہیں اور گلی بازاروں میں چلتے ہیں. ان کو نبی اسلام کی زندگی عام نظر آتی تھی. وہ کافر کہتے تھے کہ رسول تو وہ ہوتا کہ 2-4 فرشتے باڈی گارڈ ہوتے، پتہ چلتا اللہ کا رسول ہے. ایسا نہیں. انبیاء کرام کی زندگی ظاہر میں بالکل سادہ زندگی ہے. اتنی سادہ کی زندگی آنے والوں کو پوچھنا پڑتا تھا من منکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی صحابہ بیٹھے ہوتے تھے، محبوب بھی ہوتے تھے، آنے والا نہیں پہچان سکتا تھا، سب اس رنگ میں رنگے ہوتے تھے. سبحان اللہ کہ لوگوں کو پوچھنا پڑتا تھا آپ میں سے اللہ کے نبی کون ہے. تو جس کو اصلاح نفس کہتے ہیں اس کا مطلب نفس کو شریعت کی لگام دے دینا، ہر حال میں شریعت کے اوپر عمل کرنے والا بننا. تو عام آدمی میں اور اللہ کے ولی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ عام آدمی بھی بڑے اعلیٰ عمل کر جاتا ہے لیکن اس کو استقامت نہیں ہوتی، دوام نہیں ہوتا. کبھی تو ایسی نماز پڑھے گا کہ جیسے وقت کا ابدال پڑھ رہا ہو، اور اگلی نماز پڑھے گا جیسے پکا فاسق فاجر پڑھ رہا. تو اونچا وہ اونچ نیچ ہے اس کی نمازوں میں، اس کی کیفیات میں. کبھی بڑی اللہ سے لا لگی ہوئی ہے، رو رو کے مانگ رہا ہے کہ اس کی کیفیت کو انسان رشک کرے، اور کبھی وہی کبھی رقم مرتکب ہو رہا ہے. تو مقتدی کی یہ حالت کہ اس کی کیفیات عدلتی بدلتی رہتی ہیں، اس کو تلوین احوال کہتے ہیں. اس کے حالات عدل سے بدلتے ہیں، استقامت نہیں ہے. اور جو صاحب نسبت لوگ ہوتے ہیں یہ صاحب تمکین ہوتے ہیں، ان کو استقامت حاصل ہوتی ہے. ہر حال میں خوشی ہو، غمی ہو، دیش ہو، پردیش ہو، بس یہ ایک چیز کے اوپر چل رہے ہو. اس لیے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. یہ استقامت اللہ کو بہت پسند ہے، اور یہ استقامت اصلاح نفس کے بعد حاصل ہوتی ہے. اور اسی کے لیے یہ سب ذکر اذکار ہے کہ انسان کو ہر حال میں شریعت کی اتباع نصیب ہو جائے، طبیعت شریعت کے مطابق ڈھل جائے. اور جب اصلاح نہ ہو تو پھر نفس انسان کے ساتھ کھیلتا ہے. جیسے بچے گیند کے ساتھ کھیلتے ہیں نا، ایسے نفس انسان کے ساتھ کھیلتا ہے، کرواتا الٹے کام ہے اور پھر جسٹیفیکیشن پیش کرتا ہے. یہ اصل میں وہ ایک ساتھ رشوت لیتے تھے، تو کسی نے کہا کہ رشوت کیوں لیتے ہو؟ کہتے بھی اپنے لیے کمی نہ لیتا، میں نے تو 2 ہی روٹی کھانی ہے، بچوں کے لیے میں سب کچھ کرتا ہوں اور ان کے لیے بھی تو کچھ لانا پڑ جائے نا. اب دیکھو شیطان نے کیسا بہکایا کہ چونکہ بچوں کے لیے کچھ لانا فرض ہے اور اس لیے میں یہ کام کرتا ہوں، اپنے تو 2 ہی روٹیاں کھانی ہوتی ہیں. تو یہ جسٹیفیکیشن ہے جو نفس اس کو دیتا ہے. اگر اپنے نفس کو معاملہ چھوڑ دیں تو پھر تو بڑے سے بڑا گناہ جو بندہ کر رہا ہے نا، وہ بھی اس گناہ کی کوئی نہ کوئی لاجک پیش کر دے گا. چوروں کو کہتے ہوئے سنا کہ جی ہم ساری رات جاگے اور اتنا ڈر تھا اور خوف تھا اور دل آ کے چوری کی، تو ہماری بھی تو محنت کی کمائی ہے نا. تو نفس کی جسٹیفیکیشن ہے. اس جسٹیفیکیشن کی کوئی حد نہیں ہے.
دو طالب علم سے، ایک عمر میں بڑا تھا، ایک عمر میں چھوٹا. تو استاد نے بڑے سے پوچھا کہ تمہیں کس نے پیدا کیا؟ وہ کہنے لگا ماں باپ نے. چھوٹے سے پوچھا تمہیں کس نے پیدا کیا؟ اس نے کہا اللہ نے. استاد بڑا خوش ہوا اور بڑے کو شرم بھی لائی کہ دیکھ تو بڑا ہے، چھوٹے نے صحیح جواب دیا اور تو نے غلط جواب دیا. کہتے اصل میں جی میں بہت پہلے پیدا ہوا تھا، یہ ابھی ابھی ہوا ہے، اس لیے اس کو یاد رہا، میں بھول گیا ہوں. تو بتانے کا مقصد کیا کہ نفس لاجک پیش کرتا ہے، کوئی نہ کوئی لاجک پیش کر دے گا. کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا اور نفس اسے کہہ رہا ہوگا کہ نہیں تو ٹھیک کر رہا. جو نوجوان تو بتائے ہوتے ہیں نا، وہ خود آ کے بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم کبیرہ کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں دنیا کی محبت گندی ہوتی ہے، میری آپ کی محبت سچی ہے. یعنی نفس دیکھو کیسے بہکا رہا ہے. کبیرہ گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں اور پھر ایک دوسرے کو تسلیاں دے رہے ہیں کہ لوگوں کی محبت گندی ہوتی ہے، ہماری محبت سچی ہے، اور کام گناہ کا کر رہے ہیں. نفس یوں بہکاتا ہے. ایسے بری سی مثال لیکن سمجھانے کے لیے بتا دوں. کالج کے ایک پروفیسر صاحب تھے، کوئی ایجوکیشن تھی تو کہیں ان کے تعلقات ہو گئے اور اللہ کی شان کے جس کے ساتھ تعلقات ہوئے اس کو حمل رہ گیا. اب بڑی بدنامی. تو دوسرے پروفیسر نے ان کو شرم دلائی، دوست تھے، تو نے بدکاری کی اور بدکاری کرنی تھی تو احتیاطی کر لیتا، عدل ہی کر لیتا کہ حمل نہ ٹھہرتا. کہنے لگا ہاں خیال تو مجھے بھی آیا تھا لیکن علماء نے اس کو مکروہ لکھا ہے. تو اس کو کہتے ہیں نفس کی مکاریاں. شیطان اور نفس مل کر اس طرح کھیلتے ہیں جس طرح گیند کے ساتھ کھیلا جاتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ نفس کی اصلاح حاصل کی جائے، اور اس نفس کی اصلاح حاصل کرنے کے لیے پھر انسان کو کسی نہ کسی مربی کے ساتھ تعلق جوڑنا پڑتا ہے. دیکھیں قرآن مجید میں کئی جگہوں پر اللہ رب العزت نے لینا کا لفظ استعمال کیا. لینا کا مطلب ہوتا ہے کیوں. اب جو یہ لینا کا لفظ استعمال کیا اللہ نے تربیت فرمائی نبی علیہ السلام کی. کئی جگہ قرآن مجید میں محبوب کو خطاب ہوتا ہے لیما کے ساتھ، تو لیما کو تو روک ٹوک کہتے ہیں، یہی تو تربیت ہے. مگر فرق یہ ہے کہ جہاں نبی علیہ السلام کے لیے لیما کا لفظ استعمال ہوا، یا پہلے مغفرت کا اعلان یا بعد میں مغفرت کا اعلان. جیسے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. محبوبانہ خطاب، اے محبوب آپ نے کیوں اس چیز کو حرام کر لیا اپنے اوپر جس کو اللہ نے حلال کیا. تب کبھی مردات ازواج واللہ غفور الرحیم. اب واللہ غفور الرحیم کے ذریعے معافی کا پاس اعلان، اور کہیں پر پہلے معافی کا اعلان بعد میں لینا کا لفظ. عفا اللہ عنک، اللہ آپ کو معاف کر دے، لما اذنت لہم، آپ نے کیوں اجازت دی. تو یا پہلے معافی یا بعد میں معافی. اللہ کا بڑی تک جانتے تھے کہ محبوب کے دل میں عظمت الہی اتنی ہے، خشیت الہی اتنی ہے، اگر معافی کے اعلان کے بغیر لیما سے خطاب کیا شاید برداشت کرنا مشکل ہو جائے. اس لیے معافی کا اعلان ہے. لیکن جہاں ایمان والوں کا تذکرہ وہاں بھی لیما کا لفظ، معافی کا اعلان کوئی نہیں. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اس لیے کہ اگر مانو گے تو رحمت کا حصہ ملے گا اور نہیں مانو گے تو پھر تمہاری پٹائی کریں گے.
اس لیے یہ تربیت انسان کو حاصل کرنی ہے، ورنہ تو خواہشات انسان کے اوپر غالب، ایسی غالب کہ بندہ اپنے بس میں نہیں، ایسی خواہشات اس کے اوپر غالب آتی ہیں۔ اس لیے معلوم نہیں، شاید ایسے ابراز یا کسی کتاب میں یہ پڑھا کہ کسی سے پوچھا گیا کہ تمہاری پسندیدہ آیت کون سی ہے، اس نے کہا کلو واشربو، کلو واشربو یہ میری پسندیدہ آیت ہے۔ اس نے کہا اچھا تمہاری پسندیدہ دعا کون سی ہے؟ کہنے لگا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، یہ میری پسندیدہ آیت ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ تمہاری پسندیدہ سنت کون سی ہے؟ کہنے لگا کھانے کی پلیٹ کو اچھی طرح صاف کرنا۔ اس نے کہا اچھا پھر پسندیدہ حکم بھی تو کوئی سنا دو جو اللہ کا حکم تمہیں پسند دے جاؤ۔ کہنے لگا پسندیدہ حکم یہ ہے فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، تو انسان کی یوں خواہشات ہو جاتی ہیں، اس کو یہی چیزیں اچھی لگتی ہیں کہاں آتی ہیں۔ مفتی محمد تقی عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تراشے میں ایک آدمی تھا اشعب تعمیر، یہ غلام تھا حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا، تما بہت فیس میں، یہ اپنے زمانے کے اندر تما میں سب سے مشہور گزرا ہے، نامی گرامی، اتنی کمر تھی اس کے اندر۔ اس کی حالت یہ تھی کہ اگر کوئی بندہ اس کے سامنے سردی کھجاتا تھا تو یہ سوچتا تھا کہ شاید کہیں سے کچھ دینار نکال کر مجھے ہدیہ دے دے گا، اس کی حالت۔ اور وہ خود کہتا تھا کہ میں جب دو بندوں کو سرگوشی کرتے دیکھتا تھا تو میں ہمیشہ سوچا کرتا تھا کہ ان میں سے شاید کوئی وصیت کر رہا ہو کہ میرے مرنے کے بعد میری وراثت اشرف کو دے دینا۔ یہ بازار میں سے گزرتا اور مٹھائی بنوانے والے لوگوں کو دیکھتا تو کہتا بڑے بڑے پیڑے بناؤ، لڈو بناؤ، بڑے بڑے لڈو بناؤ۔ لوگ کہتے جی بڑے کیوں بنائے؟ کہتا کیا پتا کوئی خرید کر مجھے ہدیے نہیں دے دے، تم بڑے بڑے بناؤ۔ اس کی حالت ایسی اشعب تعمیر بڑی تماسی تھی۔ ایک مرتبہ لڑکوں نے اس کو گھیر لیا، اب اس نے جان چھڑانی تھی، کہنے لگا تمہیں نہیں پتا وہ سالم بن عبداللہ کچھ بانٹ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں ہمیں نہیں پتا۔ کہتا ادھر جاؤ، تو لڑکے بھاگے سالم بن عبداللہ کی طرف، جب وہ بھاگے تو پیچھے پیچھے ایک نہیں بھاگنا شروع کر دیا، اور جب وہاں پہنچے تو وہاں تو کوئی نہیں کچھ بانٹ رہا تھا۔ تو لڑکوں نے کہا کہ جی آپ نے تو ہمیں ایسی ہی بات کر دی۔ کہنے لگا ہاں میں نے تو جان چھڑانے کے لیے بات کی تھی۔ ان کو تو خود کیوں بھاگے ہوئے ساتھ آئے؟ کہنے لگے مجھے خیال آیا شاید بانٹ ہی رہے ہو۔ تو اشعب تعمیر یعنی تمام پوری چیز کے اندر، تو انسان کے اندر تما اتنی بڑی چلی جاتی۔ اب یہ جو کمیونزم دنیا میں آیا اس کے پیچھے کیا چیز تھی؟ انسان کا نفس۔ نعرہ کیا لگا؟ غریب کے بارے میں، روٹی کپڑا مکان، غریب کو دینا چاہیے، اور اس کی وجہ سے ایک نظام بنایا گیا، مگر نظام کا انجام کیا کہ ہم ہمیشہ کے لیے حاکم اور تم ہمیشہ کے لیے محکوم، یہ مساوات۔ اب بتائیے کہ ان کو امیر اور غریب کا فرق ختم کرنا تو ضروری نظر آیا ہے، اور یہ کہ ہم ساری زندگی حاکم اور آپ ساری زندگی محکوم۔ نفس نے کیسا دھوکہ دیا؟ نتیجہ کیا نکلا کہ 70 سال کے بعد اس نظام کو خود اس کے ماننے والوں نے دنیا سے ختم کر دیا۔ تو یہ نفس انسانی بڑی چالیں سکھاتا ہے بندے کو، اندر یہ ہوتا ہے کہ میری خواہشات پوری ہوتی رہی، نفس کے مکر و فریب۔
اس کے لیے انسان کو مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کسی نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ مجاہد کون ہے، یعنی جو مجاہدہ کرنے والا ہو وہ کون ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ. مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت کے معاملے میں اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرے. تو نفس کے ساتھ مجاہدہ کرے اور اس کو شریعت کی لگام پہنائے. شریعت نے اس کو مجاہدہ کہا اور جو مجاہدہ ہر ایک کو کرنا پڑتا ہے. اپنی پسند کی چیزیں چھوڑ کر ہر حال میں شریعت و سنت پر عمل کر کے ایسی کیفیت دل کی حاصل کر لینا کہ جس میں شریعت پہ چلنے میں کوئی مشکل نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو. اب اس کی مثال چھوٹی سی سمجھ لینا کہ جو لوگ نمازی مسجد میں آنے جانے کے عادی ہوتے ہیں نا، ان کو آپ کبھی بھی کہنا نیچے بیٹھ جاؤ زمین پہ، ان کے لیے بڑا آسان ہے زمین پہ بیٹھ جانا. بلکہ کئی مرتبہ ان کو آپ صوفے پہ کہیں بیٹھیں تو وہ چاہتے ہیں کہ جی نیچے زیادہ اچھا لگتا ہے. لیکن اگر کسی غیر مسلم انگریز سے کہیں کہ زمین پہ بیٹھ جائیں، اتنی مصیبت اس کے لیے کہ وہ بیٹھ نہیں پاتے بیچارے. کیوں؟ بیٹھے جو کبھی نہیں. ہمیں کئی مرتبہ ایسے تجربے ہوئے کیونکہ رہتے ایسی جگہ ہے کہ ملنے کے لیے کچھ آئے تو ہم نے آفر کر دی چلو جی ہم نیچے ہی بیٹھے ہیں آپ بھی بیٹھ جائیں. وہ کہتے بیٹھ ہی نہیں سکتے، ہماری ٹانگیں اس طرح بیٹھنے کی عادی نہیں. تو جب اس نے کہا کہ عادی نہیں تو میرے دل میں بات آئی کہ بس یہی فرق ہے کہ اللہ والے شریعت پر عمل کر کر کے ایسے بن جاتے ہیں کہ اب ان کو شریعت پر عمل کرنے میں راحت محسوس ہوتی ہے. اور فاسق کرنے کی مثال اس جیسی کہ اس کو کہا نیچے بیٹھ کے اور کہتے ہیں کہ میری ٹانگیں اس کی عادی نہیں ہے. اس کو مجاہدہ کہتے ہیں جس سے کہ انسان کے نفس کے اندر کی گندگیاں دور ہوتی ہیں اور انسان اچھا بن جاتا ہے. میرے دوستوں اگر گناہوں میں بھول آ کرتی تو شاید کوئی بھی آدمی ہمارے پاس آ کر نہ بیٹھتا. یہ تو پروردگار کی فکر ہوتی ہے کہ اس نے ہماری اصلیت کو چھپا دیا ہے. ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، بڑی پیاری بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے. فرمایا کرتے تھے اے دوست جس نے کوئی تعریف کی اس نے در حقیقت تیرے پروردگار کی ستاری کی تعریف کی. اے دوست جس نے تیری تعریف کی اس نے در حقیقت تیرے پروردگار کی ستاری کی تعریف کی کہ جس نے تجھے چھپایا ہوا ہے اور تیری زندگیوں کے باوجود لوگ تیری تعریفیں کرتے چلے ہیں. تو جو ہماری تعریفیں کرتا ہے وہ ہماری نہیں کر رہا ہوتا، وہ کسی پر ستاری کی تعریفیں کر رہا ہوتا. یہ تو پروردگار کی رحمت ہے کہ اس نے سردے ڈال دی. اس لیے اب اس کی رحمت سے ہم فائدہ اٹھائیں اور اس سے پہلے کہ یہ مہلت ختم ہو جائے ہم اپنے نفس کی اصلاح کریں، اس کے لیے کوشش کریں. ورنہ جو صاحب نظر ہوتے ہیں وہ تو محسوس کر لیتے ہیں بندے کی حالت کیفیت. سیدنا عثمان غنی اللہ عنہ تشریف فرما سے ایک صاحب آئے تو آپ نے فوراً فرمایا ماں والے قوم، لوگوں کو کیا ہو گیا؟ بے نہادہ ہمارے پاس چلے آتے ہیں اور ان کی نگاہوں سے زنا پکڑتے ہیں. تو آنے والے نے تسلیم کیا کہ حضرت مجھ سے راستے میں بدنظری ہو گئی. تو ان اللہ والوں کو تو آزاد میں پتہ چل جاتا ہے کہ نجس ہیں. ہر گناہ جو ہوتا ہے جس عمر سے ہوا وہ تو نجس ہو گیا اور اللہ والوں کو نجاست کا پتہ چلتا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نوجوان کو غسل کرتے دیکھا تو پانی کے اندر ان کو محسوس ہوا کہ اس میں زنا کا جو گناہ ہے اس کے اثرات دھل کے جا رہے ہیں. تھوڑی دیر بعد وہ آپ کے پاس ویسے آ گیا. آپ نے اس کو اچھے انداز سے سمجھایا، تنبیہ کی
اس نے کہا جی واقعی مجھ سے گناہ ہوا، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، آج کے بعد میں سچی توبہ کر لیتا ہوں۔ اس دن کے بعد امام صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ مستعمل پانی سے وضو کرنا جائز نہیں، کیونکہ جو انسان وضو کرتا ہے نا اس وضو میں اس کے گناہ جھڑتے ہیں، تو اللہ والے ان گناہوں کے جھڑنے کے اثرات دیکھتے ہیں۔ جو انسان غسل جنابت کرتا ہے تو اس کے جسم سے اس کے اثرات جھڑتے ہیں اور اللہ والے اس کے اثرات دیکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم ارنا حقائق الاشیاء کما ہی، اے اللہ ہمیں چیزوں کی حقیقت دکھا دیجیے جیسا کہ وہ ہے۔ تو اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ چیزوں کی حقیقت دکھا دے۔ کتابوں میں لکھا ہے علامہ ابن دقیق رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی عادت تھی کہ جب یہ اپنے گھر سے مسجد نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو اپنے چہرے پہ پردہ ڈال لیتے۔ لوگ بڑے حیران ہوتے تھے کہ بھائی کیا عادت ہے ان کی؟ تو ایک دن ایک بندے نے ان سے پوچھ لیا کہ جی یہ کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے اپنی وہ چادر اس کے اوپر ڈال دی، تو جب اس نے دیکھا تو لوگ اس کو بگڑی ہوئی شکلوں کے اندر نظر آئے۔ کسی کی شکل جانوروں جیسی، کسی کی شکل کیسی۔ اور یہ واقعہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے درس قرآن میں سناتے تھے، خود سناتے تھے۔ فرماتے تھے کہ میں ایک مرتبہ بازار میں جا رہا تھا تو مجھے ایک مجذوب ملا، تو میں قریب ہوا، میں نے سلام کیا تو انہوں نے مجھے پہچان دیا۔ کہنے لگے احمد علی انسان کہاں بستے ہیں؟ احمد علی انسان کہاں بستے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کی طرف دیکھا، اتنی بھیڑ تھی، میں نے کہا حضرت یہ سب انسان ہی تو ہے۔ جب میں نے کہا کہ یہ سب انسان ہی تو ہے، انہوں نے ایک عجیب سی نظر مجمے پہ ڈالی اور کہنے لگے یہ سب انسان ہے۔ ان کے یہ کہنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے جب نظر ڈالی تو مجھے بازار خود سے بھی لیکن بھیڑ سے بڑا ہوا نظر آیا، کوئی انسانوں کی شکل تھی۔ مالک کا کوئی یہ ہزاروں میں نہ ملے گا، لاکھوں میں دے، کوئی لاکھوں میں ہوگا جو سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک اللہ کے سامنے فرما برداری کر دے گا۔ اس لیے یہ نفس کی اصلاح انتہائی ضروری، تاکہ ہم ہر حال میں شریعت کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت بڑے کریم ہیں، وہ بندے کے عمل کو ضائع نہیں کرتے۔ اس کے کرم کی انتہا دیکھیے کہ فرعون نے مرتے وقت جب اپنے سامنے کا منظر آخرت سے دیکھ لیے، اس وقت کہا تھا آمنت کو رب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا، حالانکہ اس نے سامنے دیکھ لیا تھا۔ اس وقت بھی اس نے یہ احساس کہہ دیے کہ میں ایمان لایا۔ مفسرین نے نقطہ لکھا اس آیت کے نیچے، وہ فرماتے ہیں اگرچہ اس نے مشاہدہ کر لیا تھا، اب ایمان قبول تو نہیں تھا، کیونکہ ایمان تو بالغیب ہوتا ہے، مشاہدہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ میں علام اب تو کہتے ہیں اب تیرا یہ عمل قبول نہیں، مگر اللہ تعالیٰ اس میں کریم ہے، اگرچہ مشاہدہ کرنے کے بعد اس نے یہ کہہ دیا تھا میں ایمان لایا، اللہ نے اس کے اس قول کی وجہ سے ظاہر کا معاملہ کیا، فرمایا تجھے اخروی نجات تو نہیں دیتے، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، تم نے ظاہر کا معاملہ ہمارے ساتھ کیا، ہم بھی ظاہر میں تمہارے جسم کو نجات دے دیتے ہیں۔ تو جو پرورتگار مشاہدے کے بعد ظاہر کے کلمات پر بھی کچھ نہ کچھ بندے کو اجر دے دے، تو وہ پروردگار کتنا کریم پروردگار۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ساتھ عجیب رحمت کا معاملہ فرمایا۔ پہلی امتوں میں یہ تھا کہ اگر وہ گناہ کرتے تھے تو توبہ کر لینے سے ان کے گناہ ایسے معاف نہیں ہوتے تھے، ان کو حکم تھا کہ اچھا تم باہر نکلو اور اپنے ہاتھ میں چھریاں لاؤ اور اپنے آپ کو مارو، اور جسم سے خون نکلتا تھا، کوئی مر جاتے تھے، بچ جاتے تھے، توبہ قبول کر لی جاتی تھی۔
اندھیرا ہو جاتا تھا، جب بادل ہٹتے تھے تو باقیوں کی توبہ قبول، اتنی مشکل توبہ ان کی قبول ہوتی تھی۔ قرآن مجید میں قرآن عظیم الشان ہمیں بتلاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا تقتلوا انفسکم، اپنی جانوں کو مارو، قتل کرو۔ تو جو مر جاتے تھے ان کی بھی قبول، جو بچ جاتے تھے ان کی قبول ہو جاتی تھی۔ کیوں؟ انہوں نے گناہ کیے تھے، گناہ کی وجہ سے اب ان کو توبہ ایسی کرنی پڑتی تھی کہ جو نظر بھی آئے کہ انہوں نے توبہ کی۔ لیکن اس امت کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا کہ اگر جتنے بھی گناہ کیے ہوں، اگر کوئی آدمی آ کر زبان سے فقط کہہ دے اے اللہ مجھے معافی عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما دیتے ہیں۔ تو علماء نے یہاں ایک نقطہ لکھا، طالب علموں نے کے ناطے بڑا عجیب ہے کہ آخر اس امت کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہوا؟ انہوں نے فرمایا کہ وجہ یہ تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس امت کے سامنے ایمان کو پیش کیا تھا تو قوم نے کہا تھا اے موسیٰ علیہ السلام لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرۃ، ہم نہیں ایمان لائیں گے جب تک کہ اللہ کو واضح طور پر نہیں دیکھ سکیں گے۔ جب انہوں نے ایمان قبول کرنے کے لیے واضح نشانیاں دیکھنے کا مطالبہ کیا، اللہ نے ان سے توبہ کے لیے واضح نشانیاں دیکھنے کا مطالبہ کرنا دیا۔ اب اس امت کے سامنے جب نبی اسلام نے ایمان کو پیش کیا، کسی صحابی نے آپ سے واضح نشانیاں نہیں مانگی، فقط غیر کے اوپر بات کو مان لیا، جو کہ امت نے محبوب کے بتانے پر اعتماد کرتے ہوئے، غیر پر یقین کرتے ہوئے ایمان کو قبول کر لیا، اس کی برکت میں نکلی۔ اللہ نے ان کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ پر اعتماد کرتے ہوئے توبہ کو قبول کیا۔ اس امت کے لیے کتنی آسانی ہے، توبہ کرنی ہو اللہ کے حضور آ کے آپ دو الفاظ کہہ دیجیے، مالک میں شرمندہ ہوں معاف فرما دیجیے، پروردگار عالم کوئی ثبوت نہیں مانگتے، اللہ اکبر کر دیا۔ اللہ رب العزت تو بڑے کریم ہیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ میرے بندے گناہوں سے توبہ کر لیں۔ تاہم میرے دوستو، انسانی نفس وہ لذتوں کا خوگر ہے، وہ لذتیں چاہتا ہے۔ مشائخ نے فرمایا النفس کالطفل، نفس جو ہے وہ بچے کی مانند ہے۔ تو بچہ مانگتا ہے ایک کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری مانگتا رہے گا، اس کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ نفس کا بھی یہی حال ہے۔ اسی لیے کوئی بندہ اگر یہ سوچے کہ میں نفس کی خواہش کو پورا کر لوں تو نفس مطمئن ہو جائے گا، ہرگز نہیں۔ ایک خواہش دوسری خواہش کو جنم دے گی، دوسری خواہش تیسری خواہش کو جنم دے گی، تیسری خواہش چوتھی کا دروازہ کھولے گی، اور یہ پیاس کبھی بجتی ہی نہیں، کبھی نہیں بجتی، یہ پیاس کبھی نہیں بجتی۔ اب دیکھیے یورپ کے اندر کلب بنے ہوئے ہیں، گناہ کرنے کے مواقع عام ہیں، لیکن وہاں پر زنا بالجبر ہوتا ہے۔ جب انٹرویو لیے ان لوگوں سے تو تم نے کیوں ایسا کام کیا، تمہیں ہر جو ہے وہ سہولت میسر ہے، تم اپنے کسی تقاضے کو پورا کرنا چاہو، موجودہ مقامات تم جا کے پورا کر سکتے ہو، یہ کیوں کیا؟ وہ کہنے لگے کہ اپنی مرضی کے خواہش کو پورا کر کر کے اکتا گئے، ہم نے کہا ہٹ کے کوئی کام کرنا چاہیے، اس لیے جناب جگت سے منتقل۔ تو اب بتائیے، انسان کا نفس تو کچھ نہ کچھ بھولتا ہے، تو اس لیے اس نفس کی اصلاح ہی اس کا علاج ہے، اس کی خواہشات کو پورا کرنا اس کا علاج نہیں ہے۔ یہ نفس بڑے دھوکے دیتا ہے۔ ایک فرقہ کرام کی گزرا ہے، عبد الرحمان اس کا بڑا تھا، ایسا اس کا دماغ خراب ہوا، ایسا دماغ خراب ہوا کہ اس نے اپنے جو فالوور تھے ان کو یہ کہا کہ تم اپنی بہن کے ساتھ نکاح کر سکتے، اور وہ اس پر دلیل کہتا تھا، دلیل کیا؟ دلیل کہتا تھا کہ بہن بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک ساتھ چلی، ایک گھر میں رہی، جتنا دو بندے کی زندگی کو جانتی ہے غیر لڑکی نہیں جانتی، اس لیے بیوی بننے کی یہ زیادہ اہل ہے۔ اب عقل کے ذریعے ایک تو آپ توڑ کے دکھائیں، عقل کے ذریعے اس دلیل کو توڑ کر دکھائیں، نہیں توڑ سکتے۔ ہاں شریعت کے ذریعے سے توڑنا چاہیں تو شریعت بتائے گی کہ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں انسان کی حیوانیت ختم ہو کر
انسان کی انسانیت باقی رہتی ہے. ماں کا رشتہ، بہن کا رشتہ ان رشتوں میں سے ہے جہاں انسان کی نظر پاک ہوتی ہے. اس لیے جو نظر ماں باپ پر ہوتی ہے، بہن پر ہوتی ہے، وہ نظر اور ہوتی ہے، پاکیزہ نظر ہوتی ہے. اب اگر ایک ہی نظر سب پر ہوگی تو دنیا سے تو حیا اور شرم ہی ختم ہو جائے گا. تو یہ بات دین کی نظر سے سمجھ میں آئے گی، ویسے سمجھ میں نہیں آتی. تو نفس انسان کا اس کو دھوکہ دیتا ہے. اب بتائیے، جن ملکوں میں ہم جن ترقی سے بڑی پیش ہوئے اور پاس کر دیے انہوں نے سارے یونیورسٹیوں کے پڑھے لکھے بندے، لیکن ان کے دماغ کو کیسا دھوکہ لگا. ایک غیر فطری عمل کو انہوں نے زندگی کا قانون بنا دیا، ان کے نفس میں دھوکہ دیا. تو یہ ساری مثالیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ نفس انسانی اپنی لذتوں کی خاطر، اپنی منمانیوں کی خاطر انسان کو دھوکہ دیتا ہے. اب ان دھوکوں سے بچنے کے لیے ہمارے پاس شریعت کی راہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے محبوب کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں، اور ان طریقوں کو زندگی میں اپنانا اس کا دوسرا نام مجاہدہ ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین. ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ نفس لذتوں کا خوگر ہے، تم اپنے نفس کو عبادت کی لذتوں سے آشنا کر دو. اس کو تو لذت ہی چاہیے نا، تو جب اسے لذت ہی چاہیے تو عبادت کی لذت سے آشنا کر دو، پھر خود کو سنور جائے گا. عبادت کی اپنی ایک لذت ہوتی ہے، وہ ہم اس سے واقف نہ ہوں. جیسے کھانے پہ بیٹھے نا تو ہر چیز کا اپنا مزہ، اسی طرح ذکر کا مزہ اور ہے، قرآن کی تلاوت کا مزہ اور ہے، تہجد کا مزہ اور ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مزہ اور ہے، اللہ کے راستے میں نکل کر دعوت دینے کا مزہ اور ہے، نبی اسلام سے درود پڑھنے کا مزہ کچھ اور ہے، اور رات کے آخری پہر میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونے کا مزہ کچھ اور ہے. لیکن ہر بندہ ان لوگوں سے واقف نہیں ہوتا. جو واقف ہوتے ہیں وہ پھر عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھا کرتے، ان کے لیے سب آسان. ذرا کر کے تو آپ دکھائیں، مسلح پہ بیٹھنا کوئی آسان کام ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دیکھو مسلح پہ بیٹھے رہتے ہیں. بھائی اس کو آپ نے آسان کام سمجھ لیا، ذرا بیٹھ کے تو دکھاؤ. کوئی بھی بندہ ذرا بیٹھ کے دکھائے مسلح پہ بیٹھنا آسان کام نہیں ہے. وہی بیٹھتا ہے جس کا دل اٹکا ہوا ہوتا ہے اپنے پروردگار سے، ورنہ تو مسلح پہ بیٹھنا مشکل ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں نوجوانوں کو پکڑ پکڑ کے لاتے ہیں نماز پڑھو، بیچارے سلام پھیر کے سیدھا باہر بھاگتے ہیں اور قمیض ٹھیک کر کے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے کسی طرح کھانے سے باہر نکلا. تو مسلح پہ بیٹھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بلکہ ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ مسلح پہ بیٹھنا کسوٹی ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے. یہ کسوٹی ہے، پتہ چلتا ہے. جو بندہ سکون سے نماز پڑھے، سکون سے تلاوت کرے، سکون سے تسبیحات کرے، دل لگے مسجد کے اندر، یہ اس بات کی علامت ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت موجود ہے. تو اگر نفس کو لذتیں ہی چاہیے تو ایک تو عبادت کی لذت سے آشنا کر دو تاکہ یہ اس لائن سے لگ جائے، پھر اس کے لیے کام آسان ہوں گے. جب کسی چیز کی لذت ملتی ہے تو کام کرنا آسان. جیسے ایک آدمی کو تنخواہ ملنی ہوتی ہے نا مہینے کے بعد، تو ساری رات جاگ کر پہرا دینا آسان ہے. ویسے تو جب اس سے تہجد کرو تو کہے گا کہ آنکھ نہیں کھلتی، اور اگر اس کو پتا ہو کہ مجھے اتنے ڈالر تنخواہ ملے گی، اب اس کے لیے ساری رات جاگ کر بیٹھنا پہرا دینا سب آسان ہو جائے گا. اس کو پتا ہے کہ کچھ ریٹرن ملے گا. تو اللہ والوں کو بھی یہی پتا ہوتا ہے کہ ہمیں ریٹرن ملے گا، اس وجہ سے ان کے لیے عبادات کا کرنا آسان ہوتا ہے. اور اپنی خواہشات کو قابو کرنے کی عادت ڈالیں. حضرت مسلم منتقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تصوف و سلوک کا نچوڑ یہ ہے کہ خواہشات کے نفسانی کو کچل دیا جائے. تصوف و سلوک کا نچوڑ یہ ہے کہ خواہشات نفسانی کو کچل دیا جائے. جب انسان اپنی خواہشات کو کچل دیتا ہے پھر اللہ رب العزت کو اس کے اوپر رحمت آتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنا دروازہ کھول دیتے ہیں. جب دل ٹوٹتا ہے نا، اس لیے تو فرمایا انا عند منتهى القلوب، مجھے ڈھونڈنا ہو تو ٹوٹے دلوں میں دیکھو، میں ٹوٹے دلوں میں ہوتا ہوں.
جب بندے کا دل ٹوٹتا ہے نا، خواہشیں ٹوٹتی ہیں، پھر اللہ کی رحمت آ جاتی ہے، طرف آتا ہے اللہ سے۔ اللہ ایک واقعہ عجیب لکھا ہے کتابوں میں، ایک نیک خاتون تھی، بہت نیک تھی، چاہتی تھی کہ مجھے نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو، بڑا برسیز کرتی تھی لیکن ہوتی کبھی نہیں تھی۔ ان کے خامد بڑے اللہ والے تھے۔ ایک دن انہوں نے اپنے خامد سے اپنی تمنا ظاہر کی کہ مجھے کبھی زیارت نہیں ہوئی، میرا دل بڑا چاہتا ہے، تو کوئی عمل مجھے بتا دیتے۔ ان کا اچھا عمل تو بتاؤں گا، میری بات ماننی پڑے گی۔ کہنے لگی ہاں، کہنے لگے اچھا آج سے بن سنور کے دلہن کی طرح تیار ہو جاؤ۔ کا بہت اچھا، چنانچہ وہ نہائی، دلہن والے کپڑے پہنے، میک اپ کیا، زیور پہنے، خوب دلہن کی طرح بالکل بن کے تیار ہو کے بیٹھ گئی۔ اب جب وہ بیٹھ کے تیار ہو گئی، یہ ساتھ ان کے بھائی کے گھر چلے گئے اور بھائی کو جا کر کہا کہ دیکھو میری عمر کیا ہو گئی اور اپنی بہن کو دیکھو کیا بن کر بیٹھی ہے۔ اب بھائی جو گھر آیا تو اس نے بہن کو دیکھا کہ دلہن کے کپڑے اور زیور اور یہ وہ، تو بھائی نے اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا، تو یہ شرم نہیں آتی، یہ تیری عمر ہے؟ بال تو دیر ہو گئے اور کمر سیدھی نہیں ہوتی اور 20 سال کی لڑکی بن کے بیٹھی ہے، یہ شرم کرنی تھی۔ اب جب بھائی نے ڈانٹ دلائی تو ان کا تو دل ٹوٹا، تو بیچاری کو اندر کا پتہ نہیں تھا کہ ہوا کیا۔ خیر بہت ہی روئی اور بھائی کی ڈانٹ سن کر روتے روتے سو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ ان کو اسی نیند کے اندر اللہ نے اپنے محبوب کی زیارت کروا دی۔ خود تو وہ بڑی ہوئی لیکن پوچھنے لگی کہ آپ نے تو عمل بتایا ہی نہیں جو کہا تھا، اور زیارت مجھے ویسے ہو گئی۔ وہ کہنے لگے اللہ کی بندی یہی عمل تھا کہ میں نے تیری زندگی میں دیکھا، مجھے ہر نیکی نظر آئی، تیری زندگی شریعت کے مطابق نظر آئی۔ ہاں میں نے یہ محسوس کیا کہ میں تیرے ساتھ اتنا پیار کی زندگی گزارتا ہوں کہ دل کبھی نہیں ٹوٹتا آپ کا۔ تو میں نے سوچا کہ جب آپ کا دل ٹوٹے گا تب اللہ تعالیٰ آپ کی تمنا کو پورا کریں گے، اس کی رحمت اترے گی۔ اس لیے جو بہانہ کیا کہ دلہن کی طرح بن کے بیٹھے اور آپ کے بھائی کو بھیجا، جب اس نے ڈانٹ کھلائی آپ کا دل ٹوٹا، اس پر اللہ کی رحمت آئی، اللہ نے اپنے محبوب کی زیارت کروائی۔ تو یہ جب دل ٹوٹتا ہے نا، جب خواہشات ٹوٹتی ہیں، پھر اللہ رب العزت کو بھی رحمت کر آتا ہے۔ اس لیے اپنی خواہشات کو چھوڑیے اور شریعت کو اپنے اوپر لاگو کر لیجیے، ہر حال میں شریعت کے مطابق زندگی گزاریے۔ ایسے بندے پر اللہ رب العزت کو رحم آتا ہے اور پروردگار عالم ایسے بندے کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لیتے ہیں۔ یہ کام ہم میں سے ہر ایک کو کرنا ہے، یہ اہم کام ہے، یہ کوئی فضائل کا کام نہیں ہے، یہ فرائض کا کام ہے۔ یہ جو تزکیہ نفس ہے نا، یہ فضائل کا کام نہیں ہے کہ جی کر لیں تو فضیلت ہے، نہیں کریں تو نہ صحیح نا، یہ فرائض کا کام ہے۔ قد افلح من تزکا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ جس نے تزکیہ نفس حاصل کیا وہ فلاح پائے گا اور جس نے حاصل نہ کیا وہ نقصان اٹھائے گا۔ قرآنی فیصلہ ہے، تو یہ فرائض میں سے کام ہے، اس لیے اس کام کو کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ جب بندے کو اپنی چیز کی اہمیت کا پتہ ہو تو پھر وہ اس کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے، ہر ممکن کوشش کرتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے یہ میری ضرورت ہے۔ تو اپنے ایمان کو بچانا ہماری ضرورت ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا یہ ہماری ضرورت ہے۔ ہم سے تو اندھا اچھا تھا، واقعہ آپ نے اندھے کا سنا ہوا ہے نا؟ نہیں سنا تو ذرا سن لیجیے۔ ایک اندھا تھا، وہ اپنے سر کے اوپر پانی کا گھڑا رکھ کے جا رہا تھا، رات کا وقت تھا، کہیں دور سے پانی کی ضرورت پڑی تو اندھے نے گھڑا بھرا، اپنے سر پہ رکھا اور اندھیرے میں جا رہا تھا اور ہاتھ میں اس کا چراغ بھی تھا۔ تو ایک آدمی نے دیکھا تو بڑا حیران ہوا، کہنے لگا کہ آپ کو تو راستوں کی ویسے ہی پتہ ہے، قدموں کے حساب سے آپ کو تو اس روشنی کی ضرورت ہی نہیں، تو آپ ہاتھ میں چراغ لیے کیوں جا رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے آپ نے سچ کہا، مجھے چراغ کی ضرورت نہیں،
میرے تو راستے ایسے ماپے ہوئے ہیں کہ میں قدموں سے پہچان کر کے سیدھا منزل پہ پہنچ جاؤں گا. یہ چراغ جو لیے پھرتا ہوں نا یہ آنکھوں والوں کے لیے ہے. ایسا نہ ہو کوئی آنکھوں والا میرے میں چل رہا ہو اور اسے نظر نہ آئے اور وہ مجھ سے ٹکرائے تو میرا گھڑا ٹوٹ جائے. مجھے اپنے گھڑے کی خود حفاظت کرنی ہے. اگر اندر اتنا سمجھدار تھا اپنے گھڑے کی حفاظت کی خاطر آنکھوں والوں کو چراغ دکھاتا پھر رہا تھا. ہمیں بھی چاہیے ایمان ہمارا ہے, حفاظت ہم نے کرنی ہے. اللہ رب العزت ہمیں ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما دے تاکہ ہم اپنے نفس شریعت کی لگام ڈال کر اس کو اللہ کا مطیع اور فرما بردار بنا دے. بھائی بستانی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں اللہ رب العزت کی زیارت کی اور کیا اللہ کئی ساتھ نہیں میں آپ تک کیسے پہنچ سکتا ہوں. پروردگار عالم نے فرمایا میرے پیارے کا بتاؤ اپنا پہلا قدم نفس پہ رکھ لے تیرا دوسرا قدم مجھ تک پہنچ جائے گا. اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے بھائی بستانی فرماتے تھے کہ جنت 2 قدم ہے, جنت 2 قدم ہے. کسی کا حضرت 2 قدم کا کیا مطلب؟ فرماتے تھے پہلا قدم نفس پہ رکھ لو تمہارا دوسرا قدم جنت میں پہنچ جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.